متن خوش غٲبُک عالم اَتٮ۪ن خاموش کٔرِتھ یِم دم متن خوش غٲبُک عالم اَتٮ۪ن خاموش کٔرِتھ یِم دم کتٮ۪ن توٗلُکھ زیادٕ یا کم اَتٮ۪ن خاموش کٔرِتھ یِم دم المؤمن مرۃ المؤمن دل بدل آئینہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں دلیرا از راست۔ میرا نام دانش علی ہے اور آپ آواز وائس دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم ضلع بانڈی پورہ کے بالائی علاقے گنڈ کے سر میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم محمد منور پروان سے ملنے آئے۔ محمد منور پروان صوفی شاعر ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تجھے بنایا ہے جس نے رہبر پائے گا وہ دو جہاں کی دولت، تیری تجلی جہاں نہیں وہاں کوئی روشنی نہیں۔ اور بانڈی پورہ میں جب بڑے شاعروں کی بات آتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ تیری تجلی جہاں نہیں، ان کی روشنی ہر جگہ ہے، ہر ایک بچے کو پڑھایا ہے اور شاعری میں ان کا ایک بہت بلند نام ہے اور آج ہم انہی سے ملنے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم، شکریہ شکریہ۔ خوش آوائی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اندر ہے کوئی سے بالکل حظ خوشی سان۔ تھٲیِو تشریف حضور۔ شکریہ شکریہ بیٚیہِ اوس تُہۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تُہۍ آیوٕ یپٲرۍ کِنۍ، تھٲیِو تشریف۔ مےٚ چھِ کٲفی خوشی تۄہہِ سۭتۍ گوٚو مُلاقات، خالقہِ کائنات سُنٛد کرو شُکریہ۔ تہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ، یہ چھا مےٚ تالے کِنہٕ تُہۍ چھِو ٲسمٕتۍ شوقیٖن؟ میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ کروں کہ آپ ہمارے دولت خانے پر تشریف آور ہوئے، یہ میرے لیے خوشی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ عربی میں ایک قول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرۃ المؤمن دل بدل آئینہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں دلیرا از راست، اور کشمیری میں کہتے ہیں اس کو دل بدل آئین۔ مجھے لگا جتنا میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا، شاید آپ اس سے دگنا خوش ہوئے ہوں۔ شکریہ۔ تو محمد منور پروان، جس طرح سے ہم نے ابتدا میں بتایا کہ صوفی شاعر ہے اور جب بڑے شاعروں کی بات آتی ہے تو ان کا نام سب سے اوپر لیا جاتا ہے، تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بانڈی پورہ کے ایک اپر بیلٹ ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، گنڈو کے سر، تو اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ پڑھا تھا آپ نے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے گاؤں یہاں گنڈ کیسر میں سکول نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہمسایہ گاؤں کونن بابا گونڈ میں 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، اور پھر جب وہاں پرائمری پاس ختم ہوا تو ارن میں تھا مڈل سکول، وہاں جاتے تھے تو تب میں گیا ارن۔ ان دنوں یہ آنے جانے کا راستہ نہیں ایسا تھا، نہ گاڑی تھی نہ کچھ، ہم زمین سے ہی، زمین میں ایک تھوڑا پاتھ تھا جو زمینداروں کا راستہ تھا، اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ تو میں نے مڈل پاس کیا مڈل سکول ارن میں۔ جب وہاں مڈل سے فراغت حاصل ہوئی تو پھر میں آیا نادی حل۔ نادی حل میں تھا ہائی سکول۔ ہائی سکول میں 1965 میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو میٹرک پاس کیا اسی سکول میں۔ اگرچہ قبلہ محترم نے مجھے پھر پڑھنے کو کہا، لیکن میں نے اپنے گھریلو معاملات جو دیکھے پائے، میں نے مناسب سمجھا کہ اب میں اپنے باپ کو ہی ہاتھ بٹائی کروں
وہ زمینداری کرتے تھے تو میں نے وہ زمینداری کا کام ہل چلانا اور ہل چلانے سے برابر اس وقت تک جب تک کہ یہ فصل کاٹ جاتا تھا. اوسطاً یہاں کا فصل جو ہوتا تھا ہوتا ہے اور ہوگا بھی شالی. تو پھر تو آئے یہ سیب باغ شاگ تو لیکن ابتدا میں یہاں جو تھا یہ بس فصل تھا شالی کا. تو ہم نے تب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے باپ کو ہی مدد کروں. تو الحمدللہ میں نے کیا. جب سے میں نے اپنے باپ کو مدد کیا ہاتھ بٹائی کی گھریلو کام میں تب اس کو الحمدللہ کوئی کام نہیں کرنا پڑا اگرچہ بعد میں نے نوکری بھی کی. اچھا آپ نے نوکری بھی کی. تو یہ آپ مجھے بتا دیجیے جب ہم اس علاقے میں آئے تو اس گاؤں کو کچھ لوگ گنڈ کیسر کہتے کچھ گنڈبل کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب صحیح کیا ہے گنڈبل یا گنڈ کیسر؟ عرفی عام میں اس کو کہتے ہیں گنڈبل لیکن یہ جو ریونیو نام ہے ہمارے گاؤں کا وہ گنڈ کیسر ہے کیونکہ یہ دو لفظوں کا بنا ہوا ہے. گنڈ کہتے ہیں کسی جگہ کو, کیسر کہتے ہیں جنت نما. یہاں تو ایک چشمہ تھا جس کی نسبت ہمارے گاؤں گنڈ کیسر کو گنڈ کیسر کہتے ہیں. اگر اس کو عرفی عام میں گنڈ بل بھی کہتے ہیں. گنڈ کہتے ہیں جگہ کو, بل کہتے ہیں رہنے کو. اچھا ان دونوں صورتوں میں ہمارا گنڈ کیسر جو ایک پرمایا اور پرمانا نام رکھتا ہے. تو صوفی شاعری کے ساتھ آپ وابستہ ہے الحمدللہ. اور منور پروان کا نام بہت بڑا نام ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیسے شوق ہوا تھا؟ دیکھو جی اس سے پہلے کہ میں شوق ذوق کی بات کروں ایک شعر مون کانسے رد بد کھسنئی گناہ. مون کانسے رد بد کھسنئی گناہ یہ مخلوق سارے خدا سن چھنا. یہ ٲسۍتن مسلمان سکھ یا ہند, یہ ٲسۍتن مسلمان سکھ یا ہند بنومت خدا صٲبن مٲرۍ مُت. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے صوفیت کے بارے میں یا صوفی کے بارے میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے شعر عرض کیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم خدا پرست ہیں اور خدا ترست ہیں اور انسان دوست ہیں. جب اچھی طرح سے سمجھا جائے پوچھا جائے یہ صوفیت کا شوق جو ہے ویسے تو یہ شوق کی بات نہیں ہے. اس کو کشمیری میں ایک لفظ ہے صاحب مہرے کری تو رائے یور کی زور انجنوں کے. صاحب مہرے کری تو رائے یور کی زور انجنوں کے. اور ایک شعر ہے اسد پرے صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ حاجن کے رہنے والے تھے. ازل مقبولن اضطراب زور ان, ازل مقبولن اضطراب زور ان نیرن پیر ژھارن لولو پیر سند اسرار للون منز من کونو تزدل سن لولو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی طرف سے ہوتا ہے. کوت کرتن کیا تیوستن بند چی بے دست رس احکم الحاکمین شمالک یسدی دستی شباس. تو شوق کی بات یہ ہے کہ ہمارے کنن بابا گھونڈ میں ایک صوفی بزرگ تھے, نام ہے ان کا حضرت شابان صاحب بنڈپوری رحمت اللہ علیہ. کیونکہ میرا ماتا مال جو ہے وہ بھی کنن میں ہے. پرائمری تک تعلیم تو پڑھی کنن میں, ماں تو کنن کی, ماما کنن میں, دادا دادی کنن میں, آنا جانا کنن میں. تو یہی وجہ ہوا کہ اصحبت محسرم جہاں شابان صاحب بنڈپوری رحمت اللہ علیہ کا شور گوگا تھا تو شاید مجھے اسی شور گوگا نے اپنی طرف کھینچ لیا. تو جیسا کہ میں بھی ان کا عقیدت مند, ان کا طالب, اور وہ میری رہبر کامل ہے, وہ میرے ہی از دی گائیڈ آف مائی پرسنالٹی. جو کچھ میں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی میں لکھتا ہوں بعد از خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے پیر کامل کا دین ہے بعد از خدا و رسول. تو آپ کے نزدیک صوفیزم کا اصل پیغام کیا ہے؟
یہ جو صوفیزم کا جہاں تک تعلق ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے، صوفیزم ہے انسانیت، ہیومینٹی، انسانیت. چونکہ ہم سب لوگ جو ہے نا ایک ہی قالب میں بنے ہوئے ہیں. جو میرا حال ہے، جو میری شکل ہے، آپ کی بھی ویسی ہے، میرے عزیز سازر ان کی بھی ایسی ہے، لیکن اندر سے جو ہے تھیلا تو ایک ہی رنگ کا ہے، لیکن جو تھیلے میں ہے تو وہ یکساں نہیں ہے. اصل میں جو انسان ہے، انسان جو انس سے نکلا ہے، انس کے معنی ہے محبت. تو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے اور انس کا تعلق ہے تو انسان محبت ہے، اور صوفیزم جو ہے وہ ہے محبت، ادب، وہ ہے آخر میں جو اس کا پوشاک ہے صوفیزم کا، وہ ہے ندامت. تو پروان صاحب صوفی شاعر ہیں، صوفیزم پہ آپ لکھتے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں انسان کا روح ہے صوفی شاعری پہ لکھنا، تو اس پہ ریسرچ کرنا تو مشکل بھی ہوگا، تو کتنی محنت لگتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دو گے، آپ کی زبان مبارک سے جو میرے لیے سوال نکلا، مجھے لگتا ہے میں نے پہلے ہی اس کا جواب سامنے رکھا تھا. تو اگر میں آپ اجازت دو تو میں پڑھوں گا، جی تو آپ کو لگے گا یہ رخ کے معاملے میں بات. الحمدللہ خدا کن، یہ کشمیر میں الحمدللہ خدا کن حکمہ مالکن سجدہ جو. الحمدللہ خدا کن حکمہ مالکن سجدہ دیون، روحن تے آتمز پہ روزن حکمہ مالکن سجدہ دیون. اعلان رب یل گو برپا، اعلان رب یل گو برپا، سجدن ون شکل کیا سور تھا. ساجد کے معنی ہے سجدہ کرنے والا. جب حکم آیا نا تو یہاں ہے ساجدن ون شکل کیا سور تھا، سجدس اندر کیا اوس پرون حکمہ مالکن سجدہ دی. سجدس منز کیا اوس پرون حکمہ مالکن سجدہ دی. سجدہ مسجود گیا کی دریٹ. ساجد کے مطلب ہے سجدہ کرنے والا، مسجد کے معنی ہے جس کو سجدہ کیا جائے. ساجدہ مسجود گیا کی دریٹ، اے سجدے کرنے والے، کیا آپ نے دیکھا کسی کو جس کی طرف آپ سجدہ دے رہے ہو؟ ساجدہ مسجود گیا کی دریٹ، تیلیوان چہو کی کاتی تیت میٹ، نظرہ تریوزے ہیر پیڑ بون حکمہ ملکن سجدہ دی. نظرہ تریوزے ہیر پیڑ بون حکمہ ملکن سجدہ دیون. الحمدللہ خدا کن حکمہ ملکن سجدہ دیون. روح اما کس ونو تس کیت مو، روح اما کس ونو تس کیت مو، بے جان چھا کن چھس اندر زو. روح اما کس ونو تس کیت مو، بے جان چھا کن چھس اندر زو. زند گر ون تیل کیا، زند گر ون تیل کیا چھس کھون حکمہ مالکن سجدہ دی. روح زنگ ون نت کیت پر، روح زنگ ون نت کیت پر، ماد مول چھا کن ون ہوس نار. روح زنگ ون نت کیت پر، ماد مول چھا کن ون ہوس نار. بر فلک آسان کن زمین بون حکمہ مالکن سجدہ دیون. بر فلک آسان کن زمین بون حکمہ مالکن سجدہ دیون. ظالمہ ون ہوس نت ہوا مال، ظالمہ ون ہوس نت ہوا مال، دور کت کھینچن نوری جمال. نبی اس خدا اس درمیان دون حکمہ مالکن سجدہ دیون. نبی اس خدا اس درمیان دون صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ مالکن سجدہ دیون. مت کور سجدہ یہ اک پند، مت کور سجدہ یہ اک پند، یت نہ آسہِ گۄڈٕ تیوٗت تتھ کتہِ اند. مےٚ تہِ کوٚر سجدہ یہ اکھ پند،
یتھ نہ گۄڈ تیوٗر تتھ کتہِ اند کتھ ونے پتھ پھیر پانسٕے کُن حکما مالکن سجدہ دیُن پتھ پھیر کتھ ونے پانسٕے کُن حکما مالکن سجدہ دیُن پروان بنڈپور یہ اکھ راز پروان بنڈپور یہ اکھ راز کلہٕ وٲلۍ فرمو زانن شاز پروان بنڈپور یہ اکھ راز کلہٕ وٲلۍ فرمو زانن شاز امرِ حق تسلیم یُن تہٕ گژھُن حکما مالکن سجدہ دیُن امرِ حق تسلیم یُن تہٕ گژھُن حکما مالکن سجدہ دیُن الحمدللہ اکھ خدا کُن حکما مالکن سجدہ دیُن. مجھے لگتا ہے کہ شاید تو جو روح کے بارے میں آپ نے سوال پروان صاحب آپ کشمیری زبان کے اسکالر ہیں, کشمیری میں لکھتے ہیں. اسکالر تو نہیں ہے تو لیکن کشمیری زبان کا محبت ہوتا ہے, تو بھی زبان ہے کشمیری کا, تو اس میں دورار نہیں ہے. تو اس زبان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی کشمیر میں؟ لوگ دور ہو رہے ہیں اس زبان سے. دیکھو جی, یہ جو رائے ہے انسان کی, خیال جو انسان کا, قیامت تک اس کا یہ کوئی کسی کی رائے کو ٹھونس نہیں سکتا ہے, کوئی کسی کا منہ بند نہیں کر سکتا ہے. رائے اور خیال ہر زمانے میں ہر وقت اپنے من کے مطابق ہر کوئی دے سکتا ہے. چونکہ شاید کشمیری لوگ اپنے مستقبل کے ساتھ استحصال کرتے ہیں, اپنے آئندہ آنے والے بچوں کے ساتھ, ذریت کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان کا استعمال نہ کریں اور اپنی زبان کو فروغ نہ دیں. تو کیا ایک قول ہے کہ جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو پہلے وہ اپنی زبان کھو بیٹھتے ہیں. لہذا مجھے لگتا ہے کہ میری بھی یہ رائے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو فروغ دیں اور جو کچھ کہنا ہو تو اپنی زبان میں کہیں. یہ نہ ہی گناہ ہے نہ ہی جرم ہے. کتنی بھی زبانیں, دنیا کی ہزاروں زبانیں, آپ سیکھو, میں سیکھوں, وہ سیکھے, یہ سیکھے, کوئی اعتراض نہ کرے تو نہ کرنا حق ہے. لیکن مثال اس کی ایسے ہے کہ ہر بزرگ کو والد کی نگاہوں سے دیکھو, لیکن والدیت جو لکھنی ہے وہ اپنے باپ کی لکھو. اسی طرح ہر زبان کو سیکھا کرو, لیکن جو استعمال کرنی ہے اپنے گھر میں, اپنے پریوار میں, اپنے زمین میں, اپنے باغ میں, اپنے بازار میں, اپنے ہمسایوں میں, آگے پیچھے دائیں بائیں, تو اپنی زبان استعمال کرو. ہماری زبان میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ بہت وسیع زبان ہے اور بہت میٹھی زبان بھی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ میں آپ کے مادھیم سے یہ عرض کروں کہ کشمیری لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی زبان سیکھو, پھر سب زبانیں سیکھو. تو اب جو لوگ صوفی شاعری کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پوری وادی کشمیر میں نئے نئے لڑکے بھی آ رہے ہیں اور صوفی شاعری میں صوفیزم پہ لکھ رہے ہیں, تو ان سب کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھو, میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پرانے صوفی بزرگوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے, اس کو بچانا ہے. بہت کچھ کھو رہے ہیں. اللہ کرے کہ نئے بچوں کو ایسی ہمت اور ایسا غیرت آئے کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ کر بھی سامنے لائے. کیونکہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور کشمیریت کا تعلق ہے, کشمیر صوفیوں, رشیوں, سنتوں کا میدان ہے. شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ کشمیر باغ سلیمان ہے. کشمیر باغ سلیمان ہے. یعنی اس جنت کو جو ابتدائی سے جو تعلیم ہمارے کشمیر میں آئی ہے وہ صوفیوں اور سنتوں اور رشیوں کے ذریعے آئی ہے. کیونکہ ہمارے صوفیزم, ہمارے رشیزم کے جو شاہ سوار ہے, جو اس کے سرپرست ہے, جہاں جو اس کا منبع ہے, وہ ہمارے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ہمیں
ادب سکھایا، جنہوں نے ہمیں رہن سہن سکھایا، جنہوں نے ہمیں مذہب سکھایا. ہر صورت میں ہمارے شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کشمیریوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی انسانیت کے لیے ہے وہ اصلاح کار، اصلاح کرنے والے. تو آج کے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں جو صوفیزم کو الگ چیزوں کے ساتھ مکس کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک نیا نوجوان جو ہے اسے کنسپٹ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے سمجھنا اور سمجھانا. مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی ڈیوٹی ہے. سمجھانے والے کو بھی چاہیے کہ ایسا سمجھائے کہ سمجھنے والے کو کچھ ملے، اور جو سمجھنا چاہے وہ بھی شوق ذوق سے اور من سے سیکھنے کی کوشش کرے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہیں تو گر پڑ سکتا ہے، لیکن جو دل میں ہو سکتا ہے، دل میں ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں گرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کا بھی شکریہ کروں. آپ اس جوان عمری میں آپ سب چیز ایک طرف چھوڑ کر ان باتوں کو اور اس سلسلے کو بھی آگے چلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں. میں اس کا تہ دل سے شکریہ کروں کہ آپ جوانوں نے بھی صوفیزم اور صوفیت کے بارے میں بات کی، جب کہ یہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صوفیزم جو ہے یہ بوڑھوں کی میراث ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں. جب محمد منور پروان صاحب کی بات آتی ہے تو آپ کیا پڑھنا پسند کرتے ہو؟ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو مجھے پڑھنا پسند آتا ہے وہ مجھے صوفیزم پڑھنا. کیا ازم ہے وہ آپ کا کلام ہو، صوفی کلام ہو، جناب کا کلام ہو، کسی کا کلام ہو، یہ کلام میں پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں صوفیزم پڑھتا ہوں. یعنی صوفیزم کے بارے میں کوئی وہ سلیس والی کتاب نہیں پڑھتا ہوں. اگر میں پڑھتا ہوں تو میں جو ہمارے بانڈی پورہ یا کشمیر کے کویوں پرگنے میں جو ہمارے صوفی شعراء ہے، جہاں کہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی کتاب شاید ہی وہ کوئی شاعر نہیں ہوگا ہمارے اس بانڈی پورہ نہیں بلکہ ہمارے اس کمراز سے مراز تک جس کی کتاب میرے پاس نہیں ہو اور جو کتاب میں نے نہ پڑھی ہو. بانڈی پورہ میں کن شاعر نے آپ کو متاثر کیا؟ جہاں تک شعر کا تعلق ہے، شاعر مجھے لگتے ہیں دو قسم کے، میرا خیال ہے. کہاں تک درست ہوگا یا نہ ہوگا لیکن میری رائے ہے. ایک ہے وہ شاعر جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو، پڑھنے والا لکھنے والا. دوسرا وہ ہوتا ہے جو جس کے من سے بات نکلے، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قلمی شاعر اور قلبی شاعر. قلمی شاعر کا میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ قلم کا قسم لیا ہے ہمارے خالق کائنات جل شان نے. اگر قلم نہ ہوتا تو میری کتاب نہ لکھی جاتی. اگر قلم نہ ہوتا تو قلب کا اظہار کون لکھے. لہذا میں قلمی شاعر کو بھی شاعر سمجھتا ہوں. قلبی شاعر مجھے پسند آتا ہے تب جب میں خود قلبی شاعر ہوں. کنت جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز. تو مجھے متاثر کرتا ہے جو بھی کوئی قلبی شاعر ہو تو میں اس کا متاثر ہوں اور مشہور. تو آواز پہ جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی شاعری میں کچھ سنا سکتے جو ہمارے چینل پہ آپ کو دیکھ رہے لوگ؟ دیکھو جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہماری میراث ہے اس کو محفوظ رکھو. جو ہماری میراث ہے، کشمیری زبان ہماری میراث ہے، تصوف ہمارا میراث ہے، رشیت ہمارا میراث ہے، عقیدت ہمارا میراث ہے، اعتقاد ہمارا میراث ہے، بھائی بندی ہمارا میراث ہے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ
دیکھنا، اس پر اپنا شیئر کرنا ہماری میراث ہے. لیکن ایک بات میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہنے کو، اگر یہ آپ کے اس منشور میں ہو یا نہ ہو تب بھی میں کہنا چاہتا ہوں. ایک آفت نے ہمارے، مجھے لگتا ہے دنیا کو لپیٹ میں لیا، تو اس میں سے میں اپنے کشمیر کی بات کروں، وہ ہے نشہ. وہ ہے نشہ. کشمیر میں نے اس بارے میں لکھا بھی ہے، لیکن ایک بات کہوں گا، نش کرن گو پانس خش کرن. نش کرن گو پانس خش کرن. میرے عزیزو، جہاں کہیں بھی آپ کوئی بھی پروگرام کرنے جاؤ گے یا کرتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے خلاف انگلی نہ اٹھائے، زبان نہ اٹھائے، قدم نہ اٹھائے، تو ہمیں بھی عالمی انسانیت میں جواب دینا ہوگا. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بھی جواب دینا ہوگا. اس نشہ کے خلاف جہاں بھی، جیسے بھی، جس کو بھی، جس طرح سے بھی اس پر روک کرنے کی ہمت ہو، وہ اسے وہ کرنی چاہیے. خاص کر والدین حضرات، اساتذہ کرام اور ائمہ کرام، یہ جو ہمارے ذمہ دار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں ہوشیار رہیں. والدین اپنے بچوں کی پرزور اور ہوشیاری سے ایسا کام کریں کہ کہیں میرا بچہ ادھر ادھر ایسے ویسے مت جاتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا، کن کے ساتھ بیٹھتا، کہاں جاتا، کہاں سے آتا. لہذا میری جوانوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بیماری سے، اس لت سے، اس لعنت سے پرہیز کریں، اور جو ان کے والدین ہیں وہ ہوشیار رہے، اپنے بچوں کو ایسا کرنے نہ دیں، کیونکہ یہ لا علاج بیماری ہے. اس کا علاج جو ہے صرف اس کا تدارک یہ ہے، جہاں جس کو جیسے بھی ہمت آئے، موقع ملے، تو نشہ کے خلاف اپنی آواز اٹھائے، اپنی انگلی اٹھائے. شکریہ پروان صاحب، آواز آواز کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی آپ کا شکریہ کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ دور سے آئے ہوئے ہیں. شکریہ تو مجھے کرنا چاہیے، لیکن میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ کرے پھر آپ کا اور میرا ملاقات ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے آج تک کبھی اردو میں بات نہ کی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں تو کوئی کمزوری ہوئی ہوگی، لیکن آپ کے اس تقدس سے مجھ پر بھی ایسا اثر پڑا کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آواز، میں اپنی بات آپ کے طفیل لوگوں تک پہنچاؤں. پھر سے وما علینا الا البلاغ.